بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے غیور پاکستانیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عزتیں جو ہیں وہ ان لوگوں سے جن کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہے ان کے ہاتھوں سے محفوظ ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ پروگرام میں ختم نہیں کر رہا لیکن میں یہ آپ کے لیے ایک دعا دے رہا ہوں۔ تو آج کی جو بہت ہی اہم جو خبریں ہیں وہ سب سے پہلے میرے غیور پاکستانیوں، آپ نے اس ملک کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے۔ اس ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آئی ایم ایف والے جو کہ یعنی پیسہ دینے والا ادارہ ہے اس کا کنٹرول کون کرتا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ جو ہے ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ان کے اوپر کیسے بوجھ لادنا ہے، جو کہ ہماری حکومتیں کرتی رہی اپنی عیاشی کے لیے، اور عوام کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آئی ایم ایف سے کیا ڈیل ہوئی، کیسے ہوئی۔ لیکن کل اور اپوزیشن لیڈر سے ویسے نہیں پوچھتے تھے کیونکہ وہ ملا ہوتا، لیکن اس بار یہ ہوا کہ ایک تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے چینج کر دیا، جب اٹھتا تھا کوئی جو ہے نا وہ جس کا مرضی نام لے کے تنقید کرے، لیکن چیف جسٹس کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ تاریخ چینج ہو گئی کہ چیف جسٹس کہہ رہا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف کو ہر جگہ پہ گالیاں پڑ رہی ہیں، جبکہ چیف آف اور عمران خان نام بھی لے رہا ہے، لیکن فوج کی یہ جرت نہیں اس کے نمائندگی کی وہ عمران خان کی طرف کا نام لے سکے۔ 9 مئی کے حوالے صرف اشاروں کراؤں میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنی اس کی جرت تو خیر ہونی چاہیے جنہوں نے اتنے سال جو ہے ملک کے اوپر حکمرانی کی ہو، تو لیکن وہ خوف کے بت آپ نے توڑ دیے ہیں، بلکہ ان کو خوف زدہ کر دیا ہے کہ آپ نے، اور ان کے لیے مشورہ بھی یہی ہے کہ اب آپ نے بہت کچھ کر لیا، آپ نے پورے ملک کی انجینئرنگ کر کے دیکھ لی، آپ صرف اپنے آپ کو صحیح کریں، یہ ملک خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جناب حافظ نعیم صاحب اور آپ کے جتنے اس کے بعد آنے والے ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ صرف آرم فورسز کے آفیسرز ہیں، آپ کا تعلق سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، بیرکوں میں رہنا ہے، آپ کا تعلق جو ہے نا وہ عیاشیاں کرنا، کوٹھیوں میں DHA بنانا، فوجی سیمٹ بنانا، فوجی فاؤنڈیشن بنانا، فوجی فاؤنڈیشن کالجز بنانا، APS بنانا، تعلیم پر قبضہ کرنا، گو کہ ملک کا ہر وہ شعبہ جہاں سے پیسہ نکالا جا سکتا ہے وہاں پر آپ نے جو ہے آپ کا ہاتھ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو فقیر نظر آتے ہیں نا سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتے ہو، یہ بھی آپ ہی کے سبب ہے، آپ کی وجہ سے ہیں۔ اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن بار اتنا کافی ہے کہ یہ آپ کی ہی وجہ سے ہیں۔ تو دوسری جو بات ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب الحمدللہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو سچ بولتا ہے، اور اس نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ IMF کے ساتھ کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی، یعنی وہ ہمیں کوئی بات چھپا کے نہیں رکھتا، اور لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، یعنی قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی خفیہ معاہدے ہیں، یہ قوم کی بھلائی کے لیے معاہدے ہیں جن کو ہم ان کے آگے ڈسکلوز نہیں کر رہے؟ آپ ہماری بھلائی چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو کو برا کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہمیں انفارم کریں۔ آپ ہمارے ملازم ہیں، آپ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ غریبوں کے جو پیسے ہیں وہ آپ نے کھائے ہیں، آج تک ڈیم کیوں نہیں بنے؟ آپ کی وجہ سے نہیں بن سکے کیونکہ ہم ہمیشہ آپ کو بجٹ دیتے ہیں، اور اب IMF سے بھی جو قرضہ لینا ہے اس میں ملک چلانے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی آپ کو اپنی چھاؤنیاں، اپنی عیاشیاں، اپنے سارے کام یہ چلانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا وزیر اعظم، ہاں جی خوشخبری یہ ہے کہ نیکسٹ وزیر اعظم عمران خان ہے، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اسے وزیر اعظم بننے سے اب نہیں روک سکتی کہ دنیا نے مان لیا ہے۔ سب سے بڑے مالیاتی ادارے کے ادھر آنا، امریکہ کے انڈر کام کرتے ہوئے یہ آنا، کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں کے دگڑ دلوں کو اب پتہ چلا ہے کہ جو مائنس جس میں صحافی لحافہ صحافی شامل ہیں، جس میں جو ہے ہمارے وہ جن کے سریا گردنوں میں آیا ہوا تھا وہ لوگ شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہیں، PDM کے لوگ شامل ہیں، ان کے منہ پر تمانچہ مارا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتی عمران خان کے بغیر۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسیج دیا گیا ہے جو کہ اہل نظر کے لیے ہے، اور بلکہ ہر شخص کے لیے اہل نظر کا، یہ تو ہر اندھے کو دکھائی دے رہا ہے، یعنی اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کا رخ جو ہے، ہوائیں جو ہیں اپنا رخ موڑ رہی ہیں، پاکستان اپنی
ایک رخ جو ہے اس کو موڑنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کسی صورت بھی اس پر جو ہے کسی کے ذریعے یا کسی حکومت کے ذریعے اس عوام پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اور کوئی نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، لیکن الحمدللہ قوم باشعور ہے، لیڈر نے شعور دے دیا، تو اب ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے ان کی غلامی نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ کچھ لوگ یہ بات بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو اب یاد آ گیا ہے یہ اسلام کے نکالنے کے لیے، پہلے وہ کہتے تھے اس طرح سے احتجاج۔ یہ وہ مولانا حضرات ہیں جن کو بعد میں یاد آیا، جو فوج کے کہنے پہ چلتے ہیں، اس لیے فوج کو اگر یاد نہیں آیا تو جناب شام الہی ظہیر صاحب کو بھی یاد نہیں آیا، ابتسام الہی ظہیر کو یاد نہیں آیا، باقی جو مولوی ہیں ان کو یاد نہیں آیا، لیکن فوج نے پھر جب یاد کرایا کہ عمران خان نے تو اس کا جواب بھی دے دیا، اور اچھا خاصا وہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ایک لیڈر ہے، تو تم ڈفر کیا کر رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے جو ہے کہا جی اسلام کی آڑ میں جو ہے شاید عمران خان سیاسی مفادات لینا چاہتا ہے۔ تو وہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا، ہمارے والدین نے جو بار بار ہم یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر حاصل کیا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہم کسی کے سے ڈریں گے نہیں۔ تو آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو پاکستانیوں نے الحمدللہ، اب تو میں کہنے پر ہو گیا ہوں، چھوڑیں تفرقہ بازیاں، آپ پہلے اپنے عقیدے پہ آئیں۔ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا، جو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکے گا وہ مشرک ہے۔ تو ہم امریکہ کے آگے کسی صورت نہیں جھکیں گے، اور ہماری قوم نے ثابت کر دیا، ذل شاہ جیسے لوگوں نے ثابت کر دیا، جو بیچارے اللہ ان سے حساب لے گا، بلکہ ہم حساب لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے، کہ اس کو بیچارے معصوم شخص کو، جس کو پورا بیچارے کو پتہ بھی نہیں زندگی کا، اس کو آپ نے کتنی بے دردی سے قتل کر دیا۔ آپ نے عمران ریاض جیسے لوگوں کو ابھی تک پکڑ کے رکھا ہوا ہے، یعنی تبدیلیاں اگرچہ نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے وہ غلط ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، جو سوائے چترول کے اس کے علاوہ یہ نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ بغاوت جو پہلے کہہ رہے ہیں، یہ اگر کرنی پڑی، اگر تو یہ ہٹ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت یعنی چترول کروا کر جائیں گے، ویسے وہ کہتے ہیں نا ڈنڈا پی رہے ہو جائے بگڑیاں تگڑیاں دا، تو یہ لوگ ڈنڈوں کے بغیر نہیں مانیں گے، تو وہ ان کو تھوڑا بہت منانا پڑے، لیکن زیادہ ڈنڈے استعمال نہیں کرنے پڑیں گے۔ وہ جو آپ ترکی کے لوگ کہتے ہیں، ترکی کی فوج ہے، ایک بہادر فوج ہے، جس کا ایک تاریخ ہے کہ اس نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، بہت سارے براعظموں کے اوپر حکومت کی ہے، تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انہوں نے صرف اور صرف ہمارے اوپر حکومت کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہیں حکومت نہیں کی، نہ انہوں نے کوئی انڈیا سے کوئی چیز حصہ لیا، بلکہ دیا ان کو، نہ کچھ اور کہیں پہ ہمیں کامیابی دلائی، نہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ قابل فخر ہوتا ہے اس ملک کے لیے۔ اور اگر یہ سرحدوں پہ نہ بھی جاگتے تب بھی ہم نے ایسے ہی سونا تھا، اگر ہم غیرت مند ہیں، اگر ہمیں اپنا دفاع کرنا آتا ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ پولیس والا اگر ہمارے گھر میں ہماری عورتوں تک کچھ دیکھے گا بھی، چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، تو ہم بغیر وارنٹ کے اگر وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کو پوری فورس کو جو ہے وہاں پہ جو ہے فائر کرنے کے ہم حقدار ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب کو اس آئین اس کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ماحول ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، ہماری جو اقدار ہیں وہ کیا ہیں، کیا ہم ان کو بالکل بھولنے جا رہے ہیں؟ ہم بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی فوج، اپنی آرمی، اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں پولیس، سب سے ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں۔ پہلے تو انہیں حیرانی ہے کہ یہ ہمارے لیے کام کرنے والے ہمارے ہی خلاف ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا شوق ہوتا ہے جو انسان کو پہنچتا ہے، کسی بھی انسان کو یہ مل سکتا ہے۔ اور ہم تو بڑا نعرہ لگاتے تھے، اس فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں جو ہے اپنے مخالف کھڑا کیا، تو اچھی بات ہے، ہم نے ان سے ڈیوٹی لینی ہے، ہم نے ان کے جو اچار نہیں ڈالنا ان کا، تو ہم انشاءاللہ جو ہے حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ جی پاکستانی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔